بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لٹریچر کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ لٹریچر ہر زبان کی ہوتی ہے۔ تو چلو چلتے ہیں لٹریچر کی ڈیفینیشن کی طرف۔ اٹ از اے فارم آف ان آرٹ انٹرپریٹیشن آف لائف ریفلیکشن آف سوسائٹی۔ لٹریچر جو ہے وہ زندگی کی تشریح کرتا ہے یا تو یہ معاشرے کی عکاسی کرتا ہے۔ اینی ٹیکسٹ از آلسو کالڈ لٹریچر، یعنی ہر تحریری چیز کو لٹریچر یعنی ادب آپ کہہ سکتے ہو۔ انکلوڈنگ یعنی بشمول ناول، پوئمز، ڈراماز، پوئٹری، یعنی یہ چار چیزیں جو ہے وہ یہ لٹریچر میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ تحریری جو چیزیں ہیں یہ چار یہ لٹریچر کی حصہ ہے۔ ادر بکس آر کالڈ لٹریری ورکس، یعنی ان چاروں کے بغیر جو دوسری کتابیں ہیں ان کو آپ صرف اور صرف لٹریری ورک کہہ سکتے ہو۔ یہ چار جو ہے یہ لٹریچر کی ہی پارٹ ہے۔ تو آج ہمارا جو مین چیز ہے وہ انگلش لٹریچر ہے، کیونکہ یہ لٹریچر جو میں نے ڈیفینیشن پڑھا یہ ہر زبان کے لیے سوٹیبل ہے۔ انگلش لٹریچر ون آف دی ریچسٹ لٹریچر ان دی ورلڈ، یعنی دنیا میں سب سے پاورفل جو لٹریچر ہے وہ انگلش کا ہی ہوتا ہے۔ It has vitality, power, rich variety and continuity، یعنی یہ جو انگلش لٹریچر ہے، انگلش ادب ہے، وہ جو ہے قوت حیات ہوتا ہے، طاقت ہوتا ہے، اس کے پاس رچ ویرائٹی اور تسلسل ہوتا ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ چلتا آ رہا ہے۔ کچھ ایسے لٹریچر یعنی ادب ہوتے ہیں جن میں پھر لوگ جو ہے وہ کام نہیں کرتے، ناولز نہیں لکھتے، ڈراماز نہیں لکھتے، پوئٹری نہیں کام نہیں کرتے۔ تو انگلش کا جو ہے وہ تسلسل یعنی چلتا آ رہا ہے، ہر فیز ہر ایج کے اندر جو ہے نئے نئے لوگ ملیں گے اور وہ کام کرتے آ رہے ہیں۔ ایز دا لٹریچر از دا ریفلیکشن آف سوسائٹی، جیسے کہ لٹریچر یعنی ادب جو ہے وہ معاشرے کی عکاسی کرتا ہے۔ دی ویریس چینجز وچ ہیو کم اباؤٹ دا انگلش سوسائٹی، تو مختلف جو تبدیلیاں ہیں وہ انگلش معاشرے میں یعنی انگریزوں کے معاشرے میں آ بھی چکے ہیں۔ When we study the English literature, we find that it has passed through certain definite phases۔ جب بندہ انگلش لٹریچر پڑھتا ہے نا اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ انگلش لٹریچر ایک فیز سے نہیں بلکہ مختلف فیزز سے گزر کر پھر یہاں تک پہنچ چکا ہے۔ ایچ فیز ہیونگ مارکڈ کریکٹرسٹکس، یعنی انگلش کی جو ادب ہے وہ ہر جو فیز ہے اس میں مختلف نشانیاں پائی جاتی ہے ادب کے لحاظ سے۔ These phases may be termed as ages or period، یعنی وہ جو فیز ہے انگلش کی جسے انگلش لٹریچر گزر کر آیا ہے اس کو آپ ایجز کہہ سکتے ہو، یعنی ادوار، اور پیریڈ یا تو آپ اسے کوئی زمانہ کہہ سکتے ہیں، یعنی مختلف زمانوں میں مختلف فیزز سے گزر کر انگلش لٹریچر یہاں تک آ پہنچا ہے۔ It is essential to keep them in mind in order to follow their distinctive characteristics during various periods of ڈیولپمنٹ ان لٹریچر، یعنی یہ بے حد ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ان کو یعنی جو انگلش لٹریچر میں جو ادوار ہے ان کو دماغ میں رکھیں تاکہ آپ مختلف جو ڈیولپمنٹ آیا ہے انگلش لٹریچر میں یا مختلف جو تبدیلیاں آیا ہے آپ اس کے بارے میں جان لیں۔ بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا۔